جیسے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کو جب نبی نے فرمایا جو صبر کرتا ہے اللہ صبر کی توفیق، جو اللہ سے چاہتا ہے کہ میں اپنے دامن کو داغدار ہونے سے بچاؤں تو اللہ اسے مخلوق کا محتاج نہیں کرتا. یہ آپ نے نصیحت کی، وہ چلے گئے. کہتے ہیں پوری زندگی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا، اور ایسی زندگی گزاری. اللہ نے بہت دولت دی، پھر آپ کو بہت دولت سے نوازا آپ کو. یہاں تک کہ جب موت کا وقت تھا نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے گئے. زندگی جہاد میں گزری ان کی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس بہت دولت ہے، اب میں دنیا سے جانے والا ہوں، میں چاہتا ہوں ساری دولت صدقہ کر دوں. کتنی دولت تھی؟ آپ نے فرمایا نام فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے، سعد ابن ابی وقاص کا واقعہ ہے یہ. فرمایا نہیں، اپنے وارثوں کے لیے بھی چھوڑ کے جاؤ. فرمایا کہ یا رسول اللہ پھر میں چاہتا ہوں 2/3 صدقہ کر دوں، 1/3 وارثوں کے لیے. فرمایا نہیں، اور زیادہ چھوڑو. پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے 2/3 وارثوں کے لیے 1/3 صدقہ. پھر آپ نے فرمایا ٹھیک ہے 1/3 صدقہ، لیکن 1/3 بھی بہت زیادہ ہے، یعنی وارثوں کے. پھر آپ نے فرمایا تم اپنے وارثوں کو لوگوں کے سامنے ایسے چھوڑو غریب کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں. دیکھو کیسی زبردست تعلیمات ہے شریعت کی. تو بھائی آپ پہلے اپنے قوائف پورے کریں، اولاد کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے، اس کو آپ ایک تعلیم اچھی دیں، اگر گنجائش ہے تعلیم اچھی دیں، اس کے لیے وراثت کا بھی انتظام کریں. چھوڑ کے جائیں تو نبی نے فرمایا تم اپنی اولاد کو لوگوں کے سامنے ایسے چھوڑ کے جاؤ کہ ننگے پاؤں ننگے سر پھریں اور لوگوں کے سامنے بھیک مانگیں. اس سے بہتر نہیں ہے کہ ان کو تم اتنا مال دے کے جاؤ کہ استغنا کے ساتھ زندگی گزاریں. تو یہاں چونکہ جائز سبب ہے تو جائز سبب اختیار کیا جائے گا. وہاں سبب اختیار کیے بغیر اللہ پہ توکل کرنا یہ شریعت کی تعلیمات نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے یار، اتنی خوبصورت تعلیمات ہیں اسلام کی. لیکن پھر آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا تم یہ جو سمجھ رہے ہو نا ابھی میں مرنے والا ہوں اور ابھی وراثت، تو اصول تو بتا دیا کہ 1/3 بھی بہت زیادہ ہے، لیکن چلو تم چاہتے ہو 1/3 صدقہ کر دو تو ٹھیک ہے. 2/3 تبھی علماء نے لکھا ہے کہ اگر صدقہ کرنا ہو نا مرنے کے بعد تو 1/3 سے کم کرنا چاہیے، کیونکہ نبی نے 1/3 کو بھی بہت قرار دیا ہے. پھر آپ نے فرمایا لیکن مجھے ایسا لگتا ہے، یعنی آپ نے فرمایا کہ لعل اللہ ینتفع بک قوم ویضر بک آخرون. اللہ سے مجھے امید ہے ابھی اللہ تمہارے ذریعے بہت سے لوگوں کو فائدہ دے گا اور بہت سو کو بہت نقصان پہنچائے گا تمہارے ذریعے. کیا مطلب؟ تم مرو گے نہیں، ابھی تمہیں اور زندگی ملے گی، شفا ملے گی. اس کے بعد تم میدان جہاد میں لڑو گے جس سے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا اور اسلام دشمنوں کو نقصان. ابھی اللہ نے تمہیں بہت سے لوگوں کو مارنے کے لیے رکھا ہوا ہے اور بہت سے لوگوں کو بچانے کے لیے رکھا. پھر وہی ہوا، وہ ٹھیک ہو گئے، حالانکہ وہ نا امید ہو گئے تھے اپنی زندگی سے. تو علماء نے اس حدیث کو بھی نبی کے معجزات میں شمار کیا ہے کہ کوئی امید نہیں تھی بچنے کی، وہ تو وصیتیں کر رہے تھے اور نبی نے فرمایا کہ اللہ سے امید ہے ابھی تمہیں زندگی ملے گی. تو استغنا کا یہ فائدہ ہوا، سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے توکل کا مطلب کیا ہے بھائی؟ اللہ پہ اعتماد کرو گے تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا. ہم کوئی اکیلے تھوڑی ملحد تھوڑی ہے کہ بندر سے انسان بنے، بس اتفاق سے ہو گیا تو سب کچھ اتفاق سے ہوتا رہے گا. اوپر ہمارا رب بیٹھا ہوا ہے، وہ ساری سچویشن کو دیکھ رہا ہے. اس نے شادی کی ہے، اس نے زنا بولو نہیں کیا، سالے اس کو جو کوٹ رہے ہیں یہ اللہ دیکھ رہا ہے، کٹتا ہوا بھی دیکھ رہا ہے، پٹتا ہوا بھی دیکھ رہا ہے، گریبان کھول کے بھاگتا ہوا بھی دیکھ رہا ہے. تو وہ رب تھوڑی بھولے گا، وہ تمہیں حوصلہ دے گا، وہ تمہیں میرے پاس بھیج دے گا، میں تمہارا حوصلہ اور زیادہ. خیر تو وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اللہ کہتے ہیں جو مجھ پر اعتماد کرتا ہے میں کافی. یا تو اللہ مسائل حل کر دیتا ہے یا مسائل رہتے لیکن صبر دے دے گا، حوصلہ دے دے گا آپ کو. حوصلہ بھی تو اصل چیز تو حوصلہ ہے نا، وہ برداشت کرنا آسان ہو جائے گا آپ کے لیے.